بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پریام المرشد اور ناظرین محترم، یہ پریام ہمارا گزشتہ پریام کا تسلسل ہے اور اس پریام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت جی امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کے وہ پہلو جو ظاہر ہے کہ منظر عام پر نہیں ہیں، ان میں آپ کس کس طرح سے اپنا وقت گزارتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ اس پریام کے اندر موجود ہیں حضرت امیر عبدالقدیر اوان صاحب. حضرت صاحب، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بڑا حسین امتزاج تھا دنیا اور دین کا آپ کی زندگی کے اندر. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پر آیا پہلا پریام کرنے کے لیے تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید ایک وقت دنیا کے لیے ہے اور ایک مخصوص وقت دین کے لیے ہے. تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کاروبار یا بزنس یا دیگر اپنے معمولات میں ہوتے ہیں تو ہم دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں آ کے پتہ چلا نہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. مطلب دین اور دنیا بھی الگ نہیں ہے، بلکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا تعلقات سب دین کا حصہ ہیں. اگر آپ اس طریقے سے جو حکم ربی ہے آپ معمولات اپنے گزارتے ہیں تو ایک ایک لمحہ آپ کا دین میں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تو پوری زندگی اسی طرح سے گزری. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اصل بات یہ ہے محترم کہ دنیا میں اللہ کی پسند سے زندگی کا بسر کرنا ہے یہی تو امتحان ہے. اور اس کی تعلیم اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو مدینۃ النبی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں معمولات زندگی یا جو دنیا کے حصے ہیں انہیں الگ کر دیا جائے اور جو عبادات کے حصے ہیں انہیں الگ کر دیا جائے. دنیا کے معمولات کو اللہ کے حکم کے تحت اختیار کرنا عبادت کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزاج تھا وہ ایسا ہی تھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. تو دنیا ہی تو امتحان ہے. بے شک اس امتحان گاہ میں بیٹھیں گے تو امتحان دیں گے. تو پسند کو کہاں روکنا ہے، کہاں اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہے، کیسا پہلو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور اس میں اختیار کرنا ہے، کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو وہاں سے رکنا ہے. تو حضرت کا جو مزاج تھا وہ بہت پریکٹیکل انسان تھے. بے شک. اور اسی لیے جب وہ دنیا کے امور پر بات بیان فرماتے تھے تو کوئی وہ بندہ جس کا دینی شعبے سے تعلق نہ ہو اور صرف دنیاوی شعبوں سے تعلق ہو، اسے بھی اپنے لیے وہ رہنمائی محسوس کرتا تھا، چونکہ وہ اس شعبے کو بھی جانتے تھے. بے شک. تو یہ ضرورت بھی ہے کہ دین پر جب عمل کیا جا رہا ہو تو ان شعبہ جات کا جاننا بھی ضروری ہے، اور ان جاننے کے لیے پھر ان میں حصہ لینا ضروری ہوتا ہے. تو حضرت کی یہ جو شخصیت کا پہلو جس سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ دینی پہلو بھی ہے اور دنیاوی امور، تو یہ سارا اشاعت دین میں کام آ رہا ہے. بلکہ اصول تصوف کے ساتھ ساتھ سالکین کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اس میں بھی حصہ لیا کریں اور بھرپور حصہ لیا کریں. تو اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ تصوف کے اندر کم بولنا، کم کھانا، کم میل جول، اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو 2 لقمے کی جو ہے بھوک چھوڑ دو. کیا آپ نے یہ فرمایا کہ 2 لقمے ہی کھا کے چھوڑ دو؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا. واہ کیا بات. جو دین اسلام ہے یہ فطری تقاضوں کو پورا فرما رہا ہے. بالکل ٹھیک. وجود کی ضروریات کے لیے ضروری ہے کہ اسے نیند جو ہے جتنی ضرورت ہے اور سونے کے وقت سویا جائے. صحیح. یہ نہیں فرمایا کہ اسے جگراتے دو. یہ بات جس نقطے سے یا جس پہلو سے آپ کر رہے ہیں کہ کم بولا، کم کھایا، کم سویا جائے، یہ عموماً ان لوگوں کے لیے کئی استاد یہ شرائط رکھ دیتے تھے کہ جن کی توجہ جو ہے وہ مرکوز نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ اس چیز کی احتیاط کریں. اب کم بولنے میں
حضرت کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ فضول بات نہیں فرماتے اپنی تسبیحات میں، یا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پڑھنے میں ان کا شغف تھا، اس میں کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا لیتے، پڑھتے، فضول بات نہیں فرماتے۔ اب جب آپ کو فضول بات نہیں کر رہے اور جو بات کر رہے ہیں وہ دین کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو اس پہرائے میں تو لایا ہی نہیں جا سکتا کہ کم بولنے یا زیادہ بولنے کی بالکل بات صحیح، آ سکتی۔ تو بالکل اگر صحیح۔ دین جانتے ہیں اور ضرورت ہے دین کو بیان کرنے کی، تو پھر آپ گفتگو جتنی زیادہ کریں گے وہ تو اور ایک عبادت کے پہلو میں بھی داخل ہوتی جائے گی اور دینی فریضہ بھی ادا ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز کہ اپنے شاگردوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اصول تصوف اور دین کے ساتھ ساتھ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے۔ تو یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے یہ تصوف کی راہ میں کہیں رکاوٹ تو نہیں آتی؟ یہ ایجاد ہے، ایجاد کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ اسی آج کی ایجاد کو لے لیں کہ یہ جو ہمارا سوشل ہب ہے اسی کو دیکھ لیں۔ اب کہیں کسی شعبے کے متعلق آپ سرچ کرنا چاہیں تو دنیا پر جو موجود سرچ ہیں اس سے متعلق وہ آپ کو وہاں سے مزشر ہے۔ اب آپ کسی خرافات میں جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مزشر ہے وہاں سے کہ آپ کسی اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ دنیا کے معاملات کو جانیں گے نہیں آپ دنیا پر لیڈ کیسے کریں گے؟ وہ لوگ جو پریکٹیکل لائف میں ہیں یا وہ لوگ جو ان شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں اور مادی ترقی سے وہ دنیا میں قوت نافذہ جو ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہے، تو ہاؤ کم دس پاسبل کہ آپ ان کو معاملات دنیا میں آپ ان کے سامنے نہ کھڑے ہو سکیں۔ اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو معاوضے کے طور پر، جن کے پاس معاوضہ دینے کی حیثیت نہیں تھی، انہیں آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ کے اتنے بچوں کو ایک شخص پڑھا دے تو اس کا یہی معاوضہ ہے، تو اس کی قید ختم کر دی۔ تو کیا انہوں نے فقہ یا حدیث پڑھانی تھی؟ تو آپ کے مقابل آئے، بالکل صحیح۔ اور مکہ کفار مکہ کی طرف سے لڑنے آئے، اور اس آنے میں قید ہو گئے، تو سفارات ہیں آپ کے مقابل۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ معاوضہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو معاوضہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بچوں کو آپ تعلیم دیں۔ تو وہ جو انہوں نے تعلیم دینی تھی وہ کیا تعلیم دینی؟ دنیا کی نہیں دینی تھی۔ اچھا، اسی طرح سے جب آپ کی صحبت میں لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھتے رہے اور انہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں، تو ان کے کردار میں، ان کے افکار میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ تو جیسے کہتے ہیں الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں، تو کیا چھپا ہوتا ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جس سے اتنی جلدی انسان تبدیل ہو جاتا ہے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے؟ اس شعبے کو کہتے ہیں صدری علوم، جس سینہ بسینہ چلتے ہیں، اور اس تسلسل کو واپس اگر آپ لے جائیں تو یہ آپ کو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جاتا ہے، جہاں پر آنے والا تو چرواہ آیا اور اٹھنے والا ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اٹھا۔ بے شک۔ تو یہ وہ تسلسل ہے جو تسلسل صدری علوم کے تحت سینہ بسینہ مشائخ کے ساتھ حضرت تک پہنچا، اور اسی لیے جب کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو جب وہ اٹھتا تھا تو اس کے اندر ایک وہ تبدیلی جو ایک مثبت اور ایک کیفی ہے وہ اس کے اندر اجاگر ہو چکی ہوتی تھی۔ پھر ایک دوسرا انداز یا پہلو آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہری کسی سبب سے بھی جو تبدیلی ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا، کسی سے کوئی بات سن لی، کوئی بیان سن لیا، کوئی وقوع دیکھ لیا، اس سے ایک مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور اس میں بہتر پہلو بھی ہو سکتا ہے، کمزور پہلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن تبدیلی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم بڑی بحث سننے کے بعد پھر آمادہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے حالات جو ہیں ان میں بہتری کی ضرورت ہے،
اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن جب کردار کی باری آتی ہے تو پھر پسند نہ پسند پر چلے جاتے ہیں. بالکل یہ جو ہستیاں جن کی جوتیوں تک رسائی کے لیے لوگ متلاشی رہتے ہیں کہ کوئی کیفیت قلبی کا حامل قلب ہمیں بھی نصیب ہو جائے، یہاں سے وہ تبدیلی نصیب ہوتی ہے جو قلبی ہوتی ہے، بالکل جو کیفی ہوتی ہے. جب آپ کے اندر سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہاں پر اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو وہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ وقتی اور لمحاتی نہیں ہوتی، وہ دیر پا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک اور بات اس کے اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر. بالکل صحیح بات ہے. ایسے ہی میں نے ایک دفعہ عرض کیا، میں نے کہا حضرت جی آپ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ جو دنیا کے جو سارے مسائل کا حل ہے یہ دنیا کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے، تو دین یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی دعائیں کریں اور آپ کے کاروبار میں جو ہے نا وہ وسعت آ جائے اور یہ آ جائے. تو میں نے کہا لیکن یہ ایسا ہوتا ہے، مطلب آپ کے پاس آ کے جب ہم بیٹھتے ہیں اور پھر جا کے جب اپنے معمولات زندگی میں تو ایک برکت اس میں آتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، جو آپ یہاں سے سن کے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تعلیمات پہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی، ان کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ کو نقصان ہو. یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ وہی باتیں ہیں کہ جس میں وہاں سے اگر کنیکشن ہے. ایک اور پہلو بھی ہے نا جس کا کہ جب آپ کے وجود پورے کو جلا ملتی ہے نا جی، تو اس میں آپ کی استعداد کار پر بھی اثر پیدا ہوتا ہے اور آپ کی قلبی کیفیت پر بھی اثر پیدا ہوتا ہے. اب ایک بات میں نے اکثر دیکھی کہ بات کہتے ہیں جی کہ فلاں آپ انگوٹھی یا پتھر پہنے تو وہ جی آپ کو بہت فائدہ دے. اب حضرت سے کسی نے جب یہ سوال کیا تو وہ فرمانے لگے یہ پتھر ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ انکانشیسلی بھی جب آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو آپ کے دماغ میں ایک خوشی کی لہر، جب وہ خوشی کی لہر آپ کے وجود میں اٹھتی ہے تو آپ کی استعداد اور بہتر. اب کسی کو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذرہ کہیں سے نصیب ہوگا تو اس کے ظاہر و باطن میں کتنا مثبت حصہ جو ہے وہ اسے نصیب ہوگا. بالکل صحیح بات. ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے لیکن بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آج ہم بات کر رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام کے اندر حضرت امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر عبدالقدیر اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں اور تنظیم الاخوان کے امیر ہیں. اچھا، یہ عقائد کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہوتی تھی کسی کی تو فوراً نشاندہی فرماتے تھے، اور عقائد کی تصحیح پر آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑا زور دیتے تھے. کیا وجہ تھی اس کی؟ بڑی سیدھی وجہ ہے اور بڑا سیدھا سے یہ بات ہے کہ عقائد وہ حدود ہیں جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی. عقائد میں یا جو شرائط ایمان ہیں اس میں سے بندہ جب تجاوز کر گیا تو گناہ گار یا بے گناہ کا سوال تو نہ رہا، وہ تو پھر اس حد میں چلا گیا جو تکفیر کے پہلو ہیں. تو یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس سبب تو یہی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ دین حق کی اشاعت، اس لیے وہ اس بات پر بڑے مضبوط تھے. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ اولیاء اکرام کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے کردار کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. وہی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی جو لوگ آتے تھے تو ان کے کردار میں بڑی واضح تبدیلی آتی تھی. تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ قلبی اعتبار سے جب قلب روشن ہوتا ہے تو کردار میں جو سلسلے سے وابستہ نہیں بھی تھے اور آپ سے ملے انہوں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا. تو یہ سلسلہ بھی کیا اسی کیفیت کا تھا یا آپ کی شخصیت کا کوئی اور پہلو تھا کہ جس کی وجہ سے جو لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے چاہے وہ سلسلے کے ساتھی ہوں یا نہ ہوں
وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ مثبت تبدیلی ان میں آتی تھی. تو اس کو آپ کیا کہیے گا؟ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت نے یہ سوال عرض کیا کہ ابھی تو ہمیں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، زندگی کے جس پہلو میں ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہم آپ سے آ کر رہنمائی لے لیں، تو جو بعد کا وقت آئے گا اس میں یہ کیسے معلوم ہو سکے گا کہ یہاں جہاں سے ہم اپنے لیے رہنمائی لے رہے ہیں یہ جگہ بھی درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والے کی جو پہچان ہے یا جو صالح کی پہچان ہے یا جہاں سے نیکی کا درس لیا جا سکتا ہے، مفہوم عالی کچھ اس طرح ہے کہ اس محفل میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے. اب جب آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی یاد آ جائے، کہ دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہاں جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں سے آپ منسلک بھی تھے یا نہیں. حاضری پر آپ نے فرمایا، تو یہ تو وہ پہلو ہے جو نبی علیہ السلام ارشاد فرما گئے ہیں. بے شک یہ باتیں تو آپ کے جو فرمان ہے اس کی صداقت میں نشانیاں ہیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر آتے رہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات بھی ہوتی رہی. امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی اس میں ہمیں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی فرقہ واریت ہے، اس کو بلکہ ختم کرنے کے حوالے سے بہت سی ایسے سوال بھی ہمارے پروگرام کے اندر آتے رہے کہ جس میں آپ کا جو جواب ہوتا تھا وہ بڑا سمپل، سادہ سا اور بڑا جامع ہوتا تھا، اور آپ اس کو بالکل بھی بجائے اس کے کہ اس کو ہوا دی جائے متحد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس میں تفرقہ بازی کی گنجائش نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے دو حق ہر ایک کو عطا فرمایا بنیادی حقوق میں، ایک اس کا زندہ رہنا اور ایک اس کا مذہب اختیار. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نے بارہا دہرائے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں کہ عقائد کو ایسا غلط کر دیا جائے، غلط مل کر دیا جائے کہ اکٹھے کر دیا جائے، نہیں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کو اپنے کیے کا جواب دے گا. اگر اعلیٰ حصہ اختیار کیا ہے تو اس کی خوشنودی پائے گا، اور اگر کمزوری کی طرف چلا گیا یا غلطی کی طرف چلا گیا تو سزا دے گا. یہاں سے متعلق جو حضرت کا پہلو تھا بیان فرمانے کا وہ یہ تھا کہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. تو جو آپ کا اپنا حق اللہ نے آپ کو دیا اسے آپ اختیار کریں تو آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا. پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا جو باہم گفتگو یا بحث ہوتی تھی وہ بڑے پڑھے لکھے انداز میں ہوتی تھی، اور پھر اس پر جو حوالہ جات کی بات ہوتی تھی وہ سارے کتابی نقطے اور حوالہ جات پیش کیے جاتے تھے، دلائل پیش کیے جاتے تھے، اور باہم گفتگو ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے. بالکل صحیح. وہ فرماتے ہیں آج اختلافی بات فساد کا سبب ہوگی، یہ سمجھنا چاہتا کوئی نہیں. بالکل ٹھیک بات. تو بجائے آپ اس بات کو کہ اتنی تفریق ہو چکی ہے اور اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے اور اس ساری کمزوری میں آپ کی بات مزید کسی فساد کا سبب بنے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے ان سب کو کم از کم اتفاق کی طرف لاؤ کہ بھائی تم جو سمجھتے ہو اسے اختیار کرو. اللہ نے تمہیں بھی عقل و خرد عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں تیرے لیے بھی قرآن کریم اور نبی وسلم کی جو بعثت ہے وہ عطا فرمائی، اس نے احسان فرمایا. اب اس میں سے اپنے لیے کیا سبق یا رستہ ڈھونڈ رہے ہو اس کے حضور پیش ہو کے جواب دے، تو کم از کم یہاں فساد کا سبب تو نہ کرو. تو یہی پہلو وہ بیان فرماتے تھے، اور یہی پہلو وہ ان سے کوئی سوال کرتا تو کسی نہ کسی جو پہلو سے سوال ہے اس پر وہ بڑا مدلل جواب بیان فرماتے تھے. بالکل صحیح. اچھا، ہم نظام تعلیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سکارا ایک تعلیمی سسٹم متعارف کروایا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے. بہت سارے اور بھی سسٹم موجود ہیں. کیا فرق کیا ہے، کیا اہمیت، کیا خصوصیت ہے سکارا سسٹم میں، یہ جو تعلیمی نظام ہے سکارا کا، اس میں اور دیگر جو سسٹم ہے ان میں؟ اصل میں اس وقت کے جو ہمارے حکمران تھے جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم، ان کے ساتھ اس شعبے پر حضرت جی کی گفتگو ہوئی نظام تعلیم پر.
تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، ہمارا نظام تعلیم ہمیں طبقات میں اور حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور ایک بات جو بہت بڑی ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے بچے جو دینی علوم کے لیے جاتے ہیں انہیں دنیا سے آشنائی نہیں رہتی، اور جو دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بچے بھیجتے ہیں ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ان اداروں سے نکل کر وزارت تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن صورت اخلاص نہیں آتی۔ بے شک بے شک ایسا تو آپ ایسا امتزاج رکھیں کہ جو بچے کی عمر کے مطابق فقہی ضروریات ہیں وہ اسے تعلیم دی جائیں، اور وہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے جو مروجہ نظام تعلیم ہے اس کا حصہ ہو۔ صحیح۔ تو اس بحث میں جو ماہرین تھے گورنمنٹ کے انہوں نے کہا اٹس ویری مچ امپاسبل، یہ تو بہت برڈن ہو جائے گا، تو حضرت نے پائلٹ پروجیکٹ تب شروع کیا تھا، صحیح، سکارا کے نام سے، اور سکارا مین ایگلز نیسٹ ہے، شاہین کا گھونسلہ اس کا مطلب ہے، عربی لفظ ہے۔ تو حضرت نے اس کا جو ہے بنیاد وہ پائلٹ، اور پھر جنرل صاحب نے ہی آ کر، پریزیڈنٹ صاحب نے ہی آ کر اس کا افتتاح بھی کیا تھا، اور یہی ان کے یہ الفاظ بھی تھے کہ مولانا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حضرت صاحب بہت شعبے میں کام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس میں ان کی مدد کرے، لیکن اپنے اقتدار میں نے واحد پرسنالٹی ایسی دیکھی ہے کہ یہ ہم سے مدد لیتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا دیکھیں کہ پہلے سال میں ہی راولپنڈی بورڈ کی پہلی دونوں پوزیشنیں اسی ادارے نے لی، واہ واہ، اور اسی تعلیم کے ساتھ نہیں جس کے لیے ماہرین کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے۔ تو یہ وہ بنیاد حضرت نے مثال دی تھی کہ اپنے نظام تعلیم کو ایسا کرو کہ آپ کا بچہ فیلڈ میں جا رہا ہو تو اسے معلوم ہو کہ بحیثیت مسلمان جو میرے ذمہ فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ بلکہ ہمارے کسی لاسٹ کے کچھ پروگرامز کے اندر، کسی پروگرام کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بھی فرمایا تھا کہ ہمارے مدرسوں سے اتنے لوگ نکلتے ہیں ہر سال، لیکن وہ جاتے کہاں ہیں؟ ہمیں کہیں پریکٹیکلی وہ نظر نہیں آتے کہ کہیں کوئی ایس ایس پی لگا ہو، کہیں کوئی ڈی آئی جی لگا ہو، کہیں کوئی مجسٹریٹ لگا ہو، اور وہ اس طرح سے دین کے حوالے سے وہ اپنی ساری خدمات وہاں پہ لوگوں کو اٹینڈ کر رہا ہو، ان کی بات سن رہا ہو، اور وہ ایک سمبل ہو ہمارے سامنے کہ یار یہ مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہوا ہے، یہ دیندار آدمی ہے، تو اس سے ہم اس کردار کی طرف آئیں کہ جو اس کا کردار ہے، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ لوگ پتہ نہیں اصل میں جاتے۔ حضرت جو بات کر رہے تھے وہ آپ اسے اگر اور آسان الفاظ میں کہا تو وہ ایک ایسا فرماتے تھے جیسے ایک قومی پالیسی بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہمارے ہاں جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق پالیسی چاہتا ہے، چاہے وہ ملک کو فائدہ دیں یا نہ دیں، چاہے وہ امت کو مزید تقسیم کرنے کا سبب بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ہمارا جو بھی طبقہ قوت نافذہ کی اس حصے میں پہنچتا ہے وہ وقتی اور لمحاتی تبدیلیاں چاہتا ہے جو اسے سوٹ کر رہی ہیں، حالانکہ وہ جو وقتی اور لمحاتی اس سارے وجود کے زخموں کو اپریٹ کا وہ الٹیمیٹ انہیں بھی نقصان دیتی ہیں، سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں شروع سے دیکھ لی جاتی تو 70 سال بعد ہمارا یہ حال نہ ہوتا، ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور گفتگو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کریں گے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں حضرت امیر عبدالقدیر اوان صاحب۔ آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ صاحب بھی ہیں اور شیخ سلسلہ بھی ہیں، امیر بھی ہیں الاخوان تنظیم کے۔ حضرت صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اکثر نظر انداز کیا جاتا رہا ہر شعبے کے اندر ہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت کے اوپر بڑا زور دیا، خواتین کی تربیت کے اوپر بہت زور دیا، اور ایک تنظیم بھی شاید اس کی بھی بنیاد رکھی، الاخوات کے نام سے۔ تو کیا اس کے پس پردہ کیا راز تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے زیادہ توجہ اس کے اوپر فرمائی؟ دیکھیں نا جی، مرد و خواتین
حیات کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ بات قوم کی جاتی ہے تو ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ تو ہماری انہی بہو بیٹیوں کی گود میں ہے۔ بے شک۔ تو وہ قومی تشخص کو اجاگر کرنے والے، ان کی تربیت کہاں ہوگی؟ تو مکلف ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے جہاں مرد کو مخاطب فرمایا وہاں ان کو بھی مخاطب فرمایا۔ ہمارے لیے ان کی حیثیت اللہ نے ایسی فرمائی کہ امہات المومنین کا شرف نوازا۔ بے شک۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ وجود کے آدھے حصے پر تو توجہ دیں اور وجود کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس پر توجہ نہ دیں؟ ہمارا جو یہاں مسئلہ بنتا ہے، جس چیز کی حضرت خاص خیال فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا وہ درجہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم انہیں جو اللہ نے مقرر فرمایا اس سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہمارا ایسا طبقہ یہ سوچ آ جاتی ہے کہ جو اللہ نے انہیں حیثیت عطا فرمائی ہم چاہتے ہیں یہ کیوں ہے، ان سے نیچے انہیں جانا چاہیے۔ حقوق و فرائض اور تعین حیثیتوں کے اللہ نے فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تعلیم نہیں فرمائی، آپ نے تربیت بھی فرمائی، اپنی مثال بھی قائم فرمائی۔ تو اس لیے وہ اس پہلو پر بھی توجہ دیتے تھے۔ اور جس طرح آپ تنظیم کی بات کر رہے ہیں، یہ تنظیم الاخوات ہے کہ یہ ایک بہنوں کی تنظیم ہے، سسٹرز جو ہے ان کی یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس کی ترتیب انہوں نے سٹی ٹو سٹی دی تھی۔ جیسے ابھی راول پنڈی ہے یا اسلام آباد ہے، حلم ملحق شہر ہے، لیکن راول پنڈی کی جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے وہ الگ ہے، اور جو اسلام آباد کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے وہ الگ ہے۔ پھر جیسے آپ کا شہر لاہور ہے تو آپ کے شہر لاہور میں خواتین کی تربیت کے 125 سے زائد حلقے ہیں۔ اب وہ خواتین ہی اس کو مینیج کر رہی ہیں، نہ ان کے کوئی پردے کا مسئلہ بنتا ہے، نہ ان کے کوئی تربیت کا مسئلہ بنتا ہے۔ جس طرح کا فقہی سوال یا کوئی بات وہ پوچھنا چاہیں انہیں کوئی جھجک نہیں ہے۔ پھر مرکز میں ہمارا خواتین کا ایک الگ شعبہ ہے۔ آپ یہاں جیسے آتے ہیں اگلے شعبے میں، جینٹس کے شعبے میں آتے ہیں، یہاں آپ کو صاحب مجاز ملتے ہیں تربیت کے لیے، یہاں بیٹھنے کا، رہنے کا، عبادت کرنے کا، مسجد میں جانا، وضو خانے، کھانے کے لیے جانا، یہ ساری جگہیں جیسے آپ کو یہاں آگے میسر ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو دارالفان کا دوسرا حصہ ہے وہ خواتین کا شعبہ، اس میں یہ ساری سہولیات اسی طرح موجود۔ صحیح۔ اور باقی جتنے ہماری تنظیمی شعبے ہیں ان کی نسبت حضرت اس شعبے کی جو کارکردگی ہے اس کو وہ خود دیکھنا پسند کرتے تھے، مانیٹر کرتے تھے۔ ہاں، اس کو دیکھنا پسند کرتے تھے کہ یہ ہمارے کل کو سینچنے کی جگہ، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ان کی گودوں میں ہمارے جو ہیں بچے، انہوں نے پل کر کل اس قوم کو فائدہ دینا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ہم اگر آپ کی تصانیف دیکھتے ہیں تو ہم ایک بھرپور قسم کا ادیب میں نظر آتے ہیں، تو آپ کی جو تصانیف تھیں اس کا محور کیا ہوا کرتا تھا؟ ایک ہی بات آپ کے ہر پہلو میں ملے گی، کس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے، کس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا یا ناپسند فرمایا۔ اور یہ جو قلبی کیفیت ہے، جیسے ہم کچھ دیر پہلے آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہر شعبہ زندگی کا آپ سے رابطہ تھا، یا ہر شعبہ زندگی میں آپ کو ایک دسترس تھی، تو انہوں نے کسی پہلو میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں میں تو بڑا ادب کے ساتھ لگاؤ تھا، اس میں مجھے کوئی رہنمائی نہیں ملی۔ اللہ نے سارے سبب ان سے ہر شعبے کے لیے اللہ نے کرم فرمایا کہ انہوں نے ہر شعبے میں، اور میں خود وٹنس ہوں۔ ہمارے بہت بڑا نام ہے منیر نیازی صاحب کا، بہت بڑا نام ہے ہمارے اس کا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں آئی وٹنس ہوں، انہوں نے بآواز بلند فرمایا حضرت کو، کا مرشد، ایسے پورے زور مرشد انہوں نے زور سے فرمایا، تو حضرت جب ہنسے تو وہ منیر نیازی صاحب بڑے کھڑے بندے تھے، ان کا حضرت مانا نہیں جب کسی کو تو ساری زندگی نہیں مانا، جب کسی کو مانا ہے تو پھر بآواز بلند تو ماننا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا تو آپ نے جتنے سفر کیے اس کو بھی آپ نے قلم بند فرمایا، تو سفر نامہ بھی آپ کا غبار راہ کے نام سے 2 حصوں میں شائع ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ اور آپ کا جو کلام ہے اس میں آپ کو ہر حصہ پنجابی میں بھی ملے گا، نعت کے حوالے سے بھی حصے ہیں، غزل کے حوالے سے بھی حصے ہیں،
اور آزاد نظمیں بھی ہیں. آپ ویسے جو آپ کی تحریر ہے آپ اس کو دیکھیں. غبار راہ جب میں نے پڑھا تو مغرب کے بارے میں جو سوچ تھی وہ یکسر بدل گئی. غبار راہ کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے. اب دیکھیے نا، یہ جو بات جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھنے کا ایک انداز تھا چیزوں کو، ہم بھی وہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو شاید کسی اور پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت جی کسی اور پہلو سے دیکھتے تھے. تو جب میں نے غبار راہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا اور ایسے لگا آپ کی ظاہر تحریر کے اندر بڑی مطلب پکڑ لیتی تھی تحریر آپ کی. تو میں جب پڑھتا چلا گیا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ جو لوگ ہیں جن سے ہم مروب ہوتے ہیں بیسیکلی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے. مطلب وہ لوگ بیچارے ہیں. اس انداز سے حضرت جی نے وہ ایک ان کا وہ چہرہ دکھایا کہ وہ ہمیں بیچارے لگے. اب جن کی ہر بات، جن کا تھوڑا سا بیان آتا ہے ہم یہاں ڈر جاتے ہیں. تو ہمیں لگا کہ وہ بیچارے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں ان کو چاہیے جن سے وہ محروم ہیں اور وہ ہمارے پاس ہیں جو ہم انہیں دے سکتے ہیں. تو یہ تو کمال دین سے دوری آپ کی نظر کو محدود کر دیتی ہے. بے شک دین کا اختیار کرنا آپ کی وسعت نظری جو ہے وہ اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اب جب آپ اس دنیا کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے جس پر انحصار اس حیات پر ہے، لیکن ہے وہ جو بعد میں ہے، یا عبدالآباد. بے شک بے شک. اچھا، اکثر آپ نقش عطا فرمایا کرتے تھے مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ آپ فرماتے تھے کہ نقش کا لکھنا یا دعا کا دینا یہ بھی ایک سبب ہے، اور یہ بھی اس پر بھی جو عطا ہے وہ اللہ رب العالمین. بالکل صحیح. وہ فرماتے تھے کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کو وہ نقش اس لیے بھی اور دے دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہیں ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں ان کے عقائد کو بھی نقصان ہو. بالکل ٹھیک بات ہے. جہاں ان کے پیسے کو، ان کی عزت کو خطرہ ہو، وہاں ان کا رزق کا بھی نقصان ہوگا اور ان کے عقائد کا بھی مسئلہ نہ بن جائے. تو لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ سے اپنی ایک شیئر کر دیتا ہوں کہ بیک کا میں پیشنٹ ہوں اور 1993 میں مجھے میڈیکلی جو بتایا گیا تھا ایکٹیو لائف کے 5 سال بتائے گئے تھے. میں نے یہاں سے بھی سارا چیک اپ کرایا، میں نے جرمنی سے بھی سارا چیک اپ کرایا، UK سے، امریکہ سے سارا کرایا. تو انہوں نے ایک فکرہ مجھے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا علاج نہیں ہے. تو میں حضرت جی کے نقش پیتا تھا. صحیح. تو انہوں نے مجھے فرمایا اللہ کا نام تو ہے نا میرے بیٹا. کیا بات ہے. تو کہاں 93 اور 5 سال کی ایکٹیو لائف اور 2018 آ گیا ہے. اور آپ اگر میرا سکیجول دیکھیں تو 3 مہینے میرا سکیجول فارن کا رہا، 3 مہینے سال کے ملک میں رہا، 3 مہینے کے اجتماعات رہے، سال کے 9 مہینے تو یہ ویسے پورے ہو. بے شک. پیچھے جو 3 مہینے بچتے ہیں اس میں نے ساری آفس کی ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے، سارے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اور ڈومیسٹک جو دوست احباب کے امور ہیں ان کی انجام دہی بھی کرنی ہے. بالکل صحیح. تو وہ بندہ جسے میڈیکلی اس درجے کا انفٹ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی جو زندگی ہے وہ نہیں چل سکتی، تو میں صرف حضرت جی کے نقش دیتا تھا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے نا کہ حضرت جی کے ساتھ رہنا اور اس قدر ساتھ رہنا، تو وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پہ ہوا ہے. ظاہر ہے بہت ہی کم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو جاتے جاتے والد دین کا کام سونپ کے جائے. اکثر لوگ کاروبار سونپ کے جاتے ہیں. کہ ایسے خوش قسمت لوگ تو شاید دنیا میں بہت ہی کم ہوں گے کہ جن کا والد انہیں دین کا کام سونپ کے جائے. اور ڈیفینیٹلی ان کا ساتھ رہنا اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر حوصلہ پکڑنا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہیں. اور یہ جو نقش کا آپ نے فرمایا ہے، تو ایک دفعہ آپ نے مجھے بتایا تھا
کہ لوگ حیران ہیں، ڈاکٹرز حیران ہیں پوری دنیا کی، نہیں میں چل کیسے رہا آپ ہوں؟ آج کسی چل کیسے اس شعبے رہا ہوں؟ کے تو بندے کو لے آئیں، مجھے چیک کر لے اور رپورٹس دیکھ لے، وہ اللہ آج اکبر، کہہ دے گا۔ بالکل صحیح اور بات جو ہے۔ بات آپ نے حضرت کی حکم کی یا آپ کی چیزوں کے احکامات کی اس تکمیل کی بات کی ہے، تو میری زندگی کا جو صبح یا شام ہے وہ تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہوتی تھی۔ اور جس دن آپ کا وصال ہوا تو پہلا بندہ میں ہوں جو آپ کے پاس وہاں پہنچا، چونکہ باہر ڈاکٹرز نے روک لیا تھا۔ تو سر تا پا اس دن اس وجود سے بھی جو مجھے حکم ملتا تھا وہ یہی حکم ملتا تھا کہ جو اسے حکم کیے ہیں ان کی تکمیل کرو۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ڈاکٹرز نے مجھے یہ دیکھا کہ شاید یہ نہ کر سکے برداشت، اور کچھ جانتے بھی تھے کہ افیلیشن اس کی ایسی ہے کہ یہ ہمہ وقت اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے، خدمت پر مامور ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے سلیقے سے سنبھالنا چاہا، تو میں بولا نہیں منہ سے، لیکن وہ جو کیفیت مجھے آپ کے وجود سے مل رہی تھی نا، از خود میں نے اپنا ہاتھ یہاں رکھتے ہوئے میں ایسا بول گیا کہ جی انشاءاللہ تعمیل ہوگی حکم کی انشاءاللہ۔ تو زندگی کا جو انشاءاللہ محترم اعلیٰ باب ہے وہ گزر گیا۔ تو جو یہ دوسرا زندگی کا حصہ ہے، اس میں ہمہ وقت اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ اس کی کمی بیشی معاف فرمانا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ ایمان سے فرمانا۔ بے شک آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اختتام نہ ہو تب تک پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کیا ہے زندگی میں، تو اختتام تک اگر آپ اس پہ قائم رہتے ہیں تو پھر کامیابی ہے، انشاءاللہ۔ اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تو ہم نے دیکھ لی، اور اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت دے، اور ظاہر جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر اس وقت ہیں اللہ تعالی انہیں بھی پورا کرنے کی اور بالکل اسی طرح سے لے کے چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت جی کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم نے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کے اوپر میں اگر خود سے بھی بات کرتا رہوں تو میرا خیال ہے کہ ہفتوں مہینوں گزر جائیں اور حضرت جی کی گفتگو ختم نہ ہو، کہ ان کے ایک ایک پہلو، ایک ایک بات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہی ایک ایک پروگرام کے اندر میں نہ کئی سمجھ دفعہ سکے۔ پروگرام جب کنڈکٹ کر رہا ہوتا تھا تو حضرت کے تعارف میں چند لمحے یا چند حصے بول کر پھر میں یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اپنے والد کی محبت میں بول رہا ہے۔ بے شک بے شک، اتنا اسی اللہ طرح نے سے ان کو نوازا۔ مجھے آپ یقین جانیے گا کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں حد سے آگے تو نہیں جا رہا آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، کہیں میں حد سے آگے تو نہیں جا رہا، چونکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جس کے اوپر کیا میں نے آپ کو عرض کیا کہ 3 مہینے میرے ابراڈ گزرتے ہیں، شعبہ میرا دین کا ہے، تصوف کا ہے۔ میں نے دینی شعبے میں بے شمار لوگ دیکھے، انٹلیکچوئل دیکھے۔ آج ہماری تاریخ ہمارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ہمارے اجداد کی لکھی ہوئی نہیں ہے، جو ہمارے اجداد کی تاریخ ہے وہ لکھی ہوئی ہمارے ہاتھوں کی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے بعد کی جو تاریخ ہے اور ہمارے بچوں کی لکھی ہوئی ہمارے آگے جا کر نسلیں پڑھیں تو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ شخصیات تھیں جن کا جانا امت کے لیے ایک بہت بڑا اس میں سانحہ۔ کوئی شک نہیں، میں تو بلکہ یہ شعر بھی چھوٹا پڑتا ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ اس نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، کہ تم نے فراق سے باتیں کی ہیں، تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت جی کے ساتھ ہمارا یہ جو ملنا، ان کے ساتھ ہماری جو صحبت رہی، اس پہ آنے والی نسلیں بھی فخر کیا کریں گی۔ بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے وقت دیا، اور ناظرین محترم آج کے اس پروگرام سے منورتی کو اجازت دی۔